السلام علیکم جی تمام سنی شیعہ بھائیوں کو رسول اللہ کی ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نئی بات نہیں ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی آپ عمل کرتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو آپ کے عمل ضائع ہیں۔ رفع یدین پر میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس کا تھمبنیل میں آپ کو دکھا دوں گا، اور رفع یدین پر علی بھائی انجینئر محمد علی مرزا بھائی بہت اچھے طریقے سے کام کر چکے ہیں۔ ہماری محبت ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، ناسبیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دیا ہے، ایک اچھی فکر دیا ہے، ہماری ان سے محبت ہے، دل لگی ہے، لیکن علمی اختلاف جہاں پہ ہو پھر ہمیں کرنا چاہیے نا، وہ تو سب کا حق ہوتا ہے۔ تو علی بھائی نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا نماز کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ارسال الجدین سے آپ نماز پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا۔ علی بھائی نے بہت زور دیا رفع یدین پہ، جی رفع یدین نماز ٹھیک کرو، اپنی نماز ٹھیک کرو۔ علی بھائی کس طرح نماز ٹھیک کریں جی؟ وہ جی رفع یدین کیا کرو۔ تو ارسال الجدین کون کرے گا؟ جو 11 صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ حدیث نمبر میں آپ کو انشاءاللہ آج دکھاؤں گا، اور اسلام 360 ایپ کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ اس کو لازمی دیکھیں۔ اسلام 360 ایپ کیا ہے اور اس کو چلانا آپ نے کیسے ہے؟ اسلام 360 ایپ سے آپ کو انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے حدیث کی وہ میں آپ کو دے دوں گا کہ 11 صحابہ کی موجودگی میں ایک صحابی نے نماز کا طریقہ بتایا، اور اس میں یہ بتایا، سیاستہ کے اندر اس کتاب کا شمار ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 11 صحابہ کی موجودگی میں اس صحابی نے نماز پڑھی، اور اس میں ہاتھ کھولنے کا ذکر تھا جو کہ مولوی نہیں بتاتے، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جو 11 نے کہا کہ ہاں واقعی رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیسے؟ ہاتھ کھول کے۔ اس کے اندر ذکر ہے باقاعدہ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی تھی۔ اس پہ علی بھائی نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، آپ نے سنا ہوگا اس کو۔ جو بات میں نے کرنی ہے، مین پوائنٹ، علی بھائی نے اپنے لیکچر میں کیا کہا ہے نماز ہاتھ کھول کر پڑھنے کے متعلق کیا کہا ہے، وہ تو پہلے آپ تھوڑا سا سنیں نا، کیونکہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے، نہ پرانیاں گلاں، عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو۔ ابو داؤد والا طریق پڑھ رہا ہوں، ترمذی والا لمیٹڈ طریق ہے، ابو داؤد کا ڈیٹیل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے؟ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا جی، اچھا۔ اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی بھی تھی، اور رکوع کے بعد والا اور ارسال الجدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اہل حدیث جو ہے وہ علماء عرب کے کتاب لکھتے ہیں نا خلاف، تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی ہے، اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ یہ ہے۔ تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی ہوئی ہے، تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے، وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی ہے انہوں نے۔ پھر وہ 10 اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دیا ہے۔ اگر انہوں نے فاتحہ یا ثنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کی پوسچر بتا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اذکار کا ذکر نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے، یوں رکوع، وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں۔ مقصد سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے بتانا، اس کا تو عدم ذکر ہوگا، وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا، رکوع کیسا ہوتا تھا۔ تو سر کسی 10 میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہر ہڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں ہاتھ بائیں پہ آتا تھا، یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے۔ سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے، تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی۔ عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا، یہ 11 صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت زبردست دلیل ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے آگے یعنی جب میں نے پہلی بار یعنی وہ پڑھا نا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گیا، میں نے کہا یار یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے۔ اور دیکھیں ابو داؤد تو اہل سنت کی کتاب ہے، اور جب ہم اہل سنت کے منہج کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے یار منو کو پیش کیتی ہے، بھائی میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے سن لیا کہ آپ نے جی نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، رسول اللہ بڑی انہوں نے کہا اس کی تائید کی ہے، اینڈ کر دیا اس کی تائید کا کہ رسول اللہ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے، اور کیا نام ہے بنو امیہ اس کا حکم دیتے تھے۔ اتنی تعریف کی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی، صرف تعریف ہی کی ہے۔ علی بھائی نے جب بھی نماز پڑھی ہے ارسال الجدین سے نہیں پڑھی، ایک کا دکا دفعہ وہ شیعہ کے پاس گیا ہے، کیوں نہیں اس مسئلے پہ؟ پھر تو بھائی ہم رفع یدین کو کوئی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ نبی نے کبھی نماز ایسے پڑھی ہو، کبھی ہاتھ کھول کے پڑھی ہو، کبھی ایسے پڑھی ہو؟ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت ایک ہی ہے۔ رسول اللہ جو آخر میں طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ روایتیں ہیں کہ رسول اللہ نے زندگی میں کبھی ہاتھ کھول کے نماز چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی، رسول اللہ نے کبھی بھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی، ہمارے ہاں تو یہ روایتیں ہیں بالکل۔
بعد میں لوگوں نے پھر اپنی طرف سے، تو آپ کو پتہ ہے نا رسول ایک چیز کا حکم قرآن میں 700 مرتبہ آتا ہے، رسول اللہ روزانہ 5 مرتبہ اس کو پڑھ کے دکھاتے ہیں، لیکن پھر بھی آج امت میں اختلاف ہے. کیوں؟ یہ ہماری بدبختی ہے. ہم کیوں نہیں حدیثوں کو پڑھتے؟ ہم کیوں نہیں چیزوں کے اندر تحقیق کرتے؟ اب لوگ کہتے ہیں نا خلافت میں اتنا بڑا اختلاف کیسے ہو گیا؟ مولا علی کے بارے میں اتنی حدیثیں تھیں تو سب کو نظر کیوں نہیں آ گئی تھیں؟ جو کام نبی نے روزانہ 5 مرتبہ کر کے دکھایا نا، امت نے اس کو بھی بدل دیا. جو کام رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں روزانہ 5 مرتبہ کر کے دکھایا، اس کو بھی امت نے بدل دیا. آپ تو خلافت علی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ پس سے پوچھ، قرآن کہتا ہے نا کہ یہ محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، بھلا یہ قتل کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا پھر وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان تو اس نے اپنا ہی کرنا ہے. لہٰذا کوشش کریں، میں اس کا حدیث نمبر آپ کو دے دیتا ہوں. یارا صاحب یہ اس کا حدیث نمبر ہے، اور ان کی موجودگی میں نماز پڑھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک ایک چیز کو لوگوں نے بدل دیا جو رسول اللہ کے بعد الٹے پاؤں پھر گیا، وہ جو بھی تھے خدا جانے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اور کوشش کریں کہ جتنا بھی ہے علی بھائی کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے، اور ذاتی طور پر انہیں کافی اسٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور اسی طریقے کو صحیح سمجھتے ہیں، اور علی بھائی بھی اس معاملے میں کسی ایک فیصلے پہ کھڑے ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ اس کو بھی یس کہہ رہے ہیں اور اس کو بھی یس کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا ارسال الجدین کی نفی کریں یا ارسال الجدین کو اپنائیں اور بتائیں کہ ارسال الجدین ہی صحیح طریقہ ہے نماز کا، نماز کو ہاتھ کھول کے پڑھنا. آخری وقت تک جو رسول اللہ نے کیا وہی ہمارے لیے حجت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی ہاتھ باندھ دیں تو کبھی کھول لیں، یہ نہیں ہے. رسول اللہ ایک طریقہ دے کر گئے ہیں اور اسی طریقے پر چلنا، کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل ضائع نہ کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، جیسا رسول کہتے ہیں ویسا نہیں کیا، جیسا رسول اللہ نے کر کے دکھایا ویسا نہیں کیا، تو پھر عمل ضائع. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. السلام علیکم.